کائنات کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا اور اس کے اندر روح بونک دی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ باقی سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان مردود نے انکار کیا۔ اس نے غرور کیا اور کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس انسان کو مٹی سے، اس لیے یہ بات میرے شایان شان نہیں کہ میں اپنے سے کمتر کو سجدہ کروں۔ اس طرح اس دنیا کا پہلا گناہ شیطان مردود نے کیا، جس کی وجہ غرور اور تکبر تھا۔ لیکن زمین پر آنے کے بعد تاریخ انسانی میں سب سے پہلا گناہ کس نے کیا، اس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، اور آپ سنا دیجئے ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر۔ دراصل یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے ان کے دوسرے بیٹے کا قتل کر دیا تھا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ 2 بیٹے کون تھے اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا، یہ سب ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تاریخ سی سیکھوں میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو شیطان نے غرور اور تکبر کیا، جس کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا اور شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ وہاں انہیں ایک درخت سے منع کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ درخت مت کھانا، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن شیطان نے انہیں کسی طرح سے یہ پھل کھلوایا۔ ممنون پھل کھانے کی سزا کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین میں ایک دوسرے سے بہت دور اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے زمین میں بہت گریہ وزاری کی۔ آخر جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو واپس ایک دوسرے کے ساتھ ملوا لیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے جوڑا جوڑا بچے پیدا ہونے لگے۔ ایک حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے کل 40 بچے پیدا ہوئے تھے۔ ایک حمل میں پیدا ہونے والے بچوں کی شادی کسی اور حمل میں پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ کرا دی جاتی تھی، جبکہ اپنی جڑواں بہن کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں تھا۔ پہلے حمل میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں میں لڑکے کا نام قابیل تھا اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی اس کی جڑواں بہن کا نام اکلیمہ تھا۔ دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں میں لڑکے کا نام حابیل تھا اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی اس کی جڑواں بہن کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیودا سے ہونا تھی اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن اکلیمہ سے ہونا تھی۔ یہ بچے بالغ ہو گئے اور ان کی شادی کرنے کی عمر ہو گئی تو اس وقت اکلیمہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ اس کی خوبصورتی اور رنگ و روپ میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اکلیمہ لیودا کے مقابلے میں زیادہ حسین و جمیل تھی۔ قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو پسند کرنے لگا۔ اسے اس بات کا پتہ تھا کہ اکلیمہ اس کے لیے حلال نہیں بلکہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنے کا خواہشمند تھا۔ جب یہ جوان ہو گئے تو قانون کے مطابق حابیل نے قابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اجازت دے دی، لیکن قابیل نے اس بات سے انکار کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی تیرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے زیادہ حسین و جمیل ہے، لہٰذا اکلیمہ سے نکاح کرنے کا میں زیادہ مستحق اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ ان دونوں کے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو حکم دیا کہ وہ قانون شکنی نہ کرے اور قانون کے مطابق لیودا سے شادی کرے، نہ کہ اکلیمہ سے، مگر قابیل نے انکار کر دیا اور اپنی ضد پر ثابت قدم رہا، جس کی وجہ سے ایک جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ تم دونوں فیصلے کے لیے اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہوگی تو وہ اس حسین و جمیل لڑکی یعنی اکلیمہ سے شادی کرنے کا حقدار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں حج کرنے جا رہے تھے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میرے بعد میری اولاد اور اہل خانہ کی امانت داری کے ساتھ حفاظت کرنا، مگر آسمان نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے زمین سے اس امانت کو لینے کو کہا، لیکن زمین نے بھی یہ امانت لینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پہاڑوں سے یہ ذمہ داری لینے کو کہا، مگر پہاڑوں نے بھی اس ذمہ داری کو لینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اہل خانہ کی امانت داری کے ساتھ حفاظت کرنے کو کہا، تو قابیل نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور اپنے والد سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام مکہ چلے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد قابیل اور حابیل نے قربانی کی۔ قابیل نے حابیل سے فخریہ انداز میں کہا کہ اس لڑکی کا میں زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ یہ میری بہن ہے اور میں تجھ سے بڑا بھی ہوں اور میں اپنے والد کا جانشین بھی ہوں۔ حابیل ایک چرواہا تھا، وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، تو قربانی کے لیے وہ نیک نیتی سے ایک صحت مند موٹا بکرا لے آیا، جبکہ قابیل کاشتکاری کرتا تھا۔ اس نے قربانی کے لیے ردی اور ضائع گندم پیش کیا۔ اس نے یہ سوچا کہ قربانی قبول ہونے کے بعد گندم ویسے بھی جل جائیں گے، اس لیے وہ ردی اجناس لے آیا۔ اس زمانے میں جب کوئی قربانی کرتا تو اسے ایک اونچی جگہ پر رکھ دیتے تھے، جس کی قربانی قبول ہوتی تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ قابیل اور حابیل اپنی اپنی قربانیاں ایک پہاڑ کے اوپر لے گئے اور وہاں پر اپنی اپنی قربانی رکھ لی۔ جب آسمان سے آگ آئی تو اس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا، جبکہ قابیل کی بیکار اور ردی گندم ویسی کی ویسی رہ گئی۔ قابیل اس توہین اور بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکا اور سخت غیظ و غضب اور غصے میں آ گیا اور اپنے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے نکاح نہ کر سکے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی ہی قربانیاں اور صدقات قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے، اور ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ قابیل کے دل میں اپنے بھائی حابیل کے لیے بہت زیادہ حسد اور نفرت پیدا ہو گئی، چنانچہ قابیل وہاں سے چلا گیا اور اپنے بھائی کو قتل کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں پتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا اور یہ پہلا قتل ہونے جا رہا تھا۔ اس وقت ابلیس لعین، جو کہ ازل سے ہی انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور جس نے انسان کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے، وہ ایک جانور کی شکل میں قابیل کے سامنے آیا۔ اس کے پنجے میں ایک اور جانور بھی تھا۔ ابلیس نے اس جانور کا سر ایک پتھر پر رکھا اور دوسرے پتھر سے اس کا سر کچل دیا، جس سے وہ جانور مر گیا۔ تب قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ معلوم ہوا کہ قتل کیسے کرتے ہیں۔ قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا اور وہ اس کو تلاش کرتا رہا۔ حابیل پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن قابیل اپنے بھائی حابیل کو تلاش کرتے کرتے اس کے پاس جا پہنچا۔ بکریاں گھاس چر رہی تھی اور حابیل پاس میں ایک درخت کے سائے میں سو رہا تھا۔ قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور حابیل کا سر کچل دیا۔ قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو قابیل 40 دن تک حابیل کی لاش کو لیے پھرتا رہا۔ قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا، مگر اسے اس بات کا علم نہ تھا کہ اب اس لاش کا کیا کرے، اس لیے وہ لاش کو ایک تیلے میں ڈال کر 40 دن اپنے کندھے پر لیے پھر رہا تھا۔ وہ حیران تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم کے لیے 2 کوے بھیجے۔ ایک کوے نے دوسرے کو قتل کر دیا، پھر مردہ کوے کے لیے زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو ریت کر ایک گڑھا کھودا اور اس کے بعد اسے گڑھے میں رکھ لیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو کہا، ہائے، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ قابیل نے ہائے افسوس اس لیے کہا کہ میں ایسا ناسمجھ اور بیوقوف ہوں کہ اس کوے کی طرح بھی مجھ میں سمجھ بوجھ نہ آئی کہ میں اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا اور اس کو زمین میں دفن کر دیتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس وقت حابیل کی عمر 20 یا 25 سال تھی، جبکہ قابیل کی عمر 50 سال تھی۔
یہ قتل کہاں واقع ہوا اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ بصرہ میں ہوا، بعض نے فرمایا کہ یہ قتل ہند کے سرزمین میں ہوا، اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ قتل مکہ معظمہ میں غار حرا کے پیچھے ہوا۔ اس قتل کے وقت حضرت آدم علیہ السلام حج میں تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے وہاں دیکھا کہ بعض درخت خاردار ہو گئے ہیں۔ پہلے کسی درخت میں کانٹے نہ ہوتے تھے، بعض درختوں کے پل کٹے، بعض کے پیکے ہو گئے، پہلے سب کے میٹھے ہوتے تھے۔ زمین کا رنگ گندمی ہو گیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قتل کے فوراً بعد قابیل کا رنگ سیاہ ہو گیا، کیونکہ پہلے قابیل کا رنگ سفید تھا۔ قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا اتنا صدمہ ہوا کہ آپ علیہ السلام بقیہ عمر پھر نہیں ہنسے۔ قابیل نے جب حابیل کو دفن کیا تو وہ اپنی جڑواں بہن جس کا وہ خواہش مند تھا اس کے ساتھ بھاگ کر شہر عدن چلا گیا۔ وہاں پر اس کی ساری اولاد حرام کی ہوئی۔ ایک دن اس کے پاس ابلیس لعین آیا اور اس نے قابیل سے کہا کہ اگر تو آگ کی پوجا کرتا تو تیری قربانی بھی قبول ہوتی، اور اسے آگ کھا لیتی۔ حابیل آگ پوجتا تھا، اس لیے اس کی قربانی کو آگ نے کھا لیا۔ قابیل نے یہ سن کر آگ کی پوجا شروع کی۔ سب سے پہلے آگ کی پوجا قابیل نے شروع کی۔ اس نے ستار سارنگی گانا باجا ایجاد کیا۔ قابیل جب بوڑھا ہو گیا تو اس کی اولاد اسے پتھر مارا کرتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا نابینا تھا۔ نابینا نے ایک پتھر اٹھایا اور اپنے والد کو مار کر قتل کر دیا، اور وہ بڑی ذلت اور کفر کے ساتھ مر گیا۔ اہل تورات کہتے ہیں کہ جس وقت قین نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو خدا نے اس سے پوچھا کہ تمہارا بھائی حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، کہ میں اس پر محافظ نہیں تھا۔ خدا نے فرمایا تمہارے بھائی کے خون نے مجھے زمین سے پکارا ہے، لہٰذا اب تو ملعون ہے اس زمین میں جس کا منہ تیرے لیے میں نے کھول رکھا تھا۔ اب زمین تیرے لیے اپنی کھیتی نہیں اگائے گی، اور اب تو زمین میں گھبرایا ہوا پھرے گا۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور اس ناپاک عمل کو جاری کیا۔ امید کرتا ہوں آپ ہماری ویڈیو کو دل سے لائک کریں گے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئے شاندار ویڈیو میں۔